مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، ایک بار پھر روحانی علاج سلسلہ پروگرام لیے حاضر ہیں۔ اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام روحانی علاج میں ہمارے ساتھ دعوت اسلامی انڈیا کے ڈپارٹمنٹ روحانی علاج کے مبلغ دعوت اسلامی اعجاز اتاری بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان کو پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم، آپ کی آمد مرحبا۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آپ جان سکیں گے آپ کے مسائل کے حل اور روحانی علاج انشاءاللہ الکریم۔ اس کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل بھی حل کر سکیں گے۔ جہاں ذکر و درود کی برکتیں حاصل ہوں گی، وہی انشاءاللہ الکریم آپ کے پرسنل مسائل حل کرنے کے طریقے بھی پتہ لگیں گے۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ہم اپنے اس پروگرام میں کوئی ایک صورت ایسی بھی بیان کرتے ہیں جس کو پڑھنے کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ ہو سکے تو اپنے ساتھ ڈائری اور پین ساتھ رکھیے گا، اور اہم باتیں نوٹ کرتے رہیے گا۔ اللہ نے چاہا تو بعد میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، وہم ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کا سکھ چین سب کچھ چھین لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کی جو عقلی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایبیلٹیز ہوتی ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور جس کو یہ مرض لگ جائے کہ وہ وہم یا بدشگونی وغیرہ کے معاملات میں پڑ جاتا ہے، تو جہاں اس کا سکھ چین چھین جاتا ہے، وہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کے لیے پھر ہر وقت، ہر گھڑی، دن، سال، مہینہ، یہ وہ اپنے لیے منحوس ہی تصور کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنے علاوہ ہر چیز کو منحوس سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس طرح اپنے لیے مزید مسائل کے، پریشانیوں کے دروازے کھول رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں بھی دیتا ہوں۔ کہیں جاتے ہوئے پیچھے سے آواز لگائی تو اس کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، بدشگونی لی جاتی ہے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو جناب بدشگونی لی جاتی ہے۔ بلی رو رہی ہو تو بدشگونی لیتے ہیں۔ گراہک آیا، پہلا گراہک آیا اور اس نے سودا نہیں خریدا، کوئی چیز نہیں خریدی، بغیر خریدے چلا گیا، اس سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی نئی نویلی دلہن گھر آئے اور پھر خاندان میں، رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس سے جو ہے بدشگونی لی جاتی ہے۔ یا پھر کنواری دلہن جو ہے وہ گھر میں داخل ہو اور کوئی آزمائش آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو اس سے بدشگونی لی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ ساری چیزیں ہماری اپنی کریٹ کی ہوئی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ بدشگونی ہماری اپنی لی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ ہاں، منحوس وہ وقت ہوتا ہے کہ جس گھڑی میں، جس وقت میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، رب کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، تو وہ گھڑی جو ہوتی ہے وہ منحوس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدشگونی لینے سے بچائے۔ اور یاد رکھیے، اگر یہ 2 چیزوں سے بچنے میں ہم کامیاب ہو جائیں نا، کہ وہم کی دنیا سے باہر نکل جائیں اور بدشگونی لینا چھوڑ دیں، تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، ڈپریشن سے آپ کی حفاظت ہوگی، اور پھر بہت ساری چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگیں گی۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرمائے۔ پروگرام روحانی علاج ہے، اور آج بھی ہم انشاءاللہ ریکارڈڈ سوالات لیں گے۔
انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوالات کیے گئے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل رضا، میں ناسک سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ روحانی علاج بہت ہی زبردست ہے، عوام کو اس سے بہت فائدے ملتے ہیں۔ سلسلہ روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ بہت ضد کرتا ہے، تو ضد کو دور کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج بھی عطا فرما دے، اور میرے بچے کے حق میں دعا بھی فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کے بچے کو آپ کا مطیع و فرما بردار بنائے، بلکہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ماں باپ کے حق میں قبول کرے کہ ان آمین۔ کے بچے ان کے مطیع و فرما بردار ہوں۔ بچہ اگر ضد کرے تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ ان پر اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق یہ صورت ایک بار، اور ایک بار سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ مکمل دونوں صورتیں ایک ایک بار پڑھ کر اس بچے پر دم کر دیں۔ انشاء اللہ عز و جل بچے کی ضد کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفے کے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجئے گا۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جی اگلا سوال۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ میرے منہ میں چھالے رہتے ہیں، اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ منہ میں اکثر چھالے رہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ویسے چھالے آنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جی ان وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے چھالے آ رہے ہیں۔ پیٹ صاف نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ منہ میں چھالے آتے ہیں، جی آنتوں کی تیزابیت کی وجہ سے بھی چھالے آتے ہیں، اچھا اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ دانتوں کے کونے نکل جاتے ہیں، اور وہ دانتوں کے کونے بالکل نوکیلے ہوتے ہیں۔ بندہ جب گفتگو کرتا ہے تو وہ کونوں سے زبان اس کی رگڑ کھا رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بار بار رگڑ سے اس پر زخم بن جاتا ہے، اور پھر وہ بعد میں چھالے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو اگر جس کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو اسے چاہیے کہ کسی ماہر طبیب سے یعنی اچھے ڈاکٹر سے چیک کروا لے جی اور اس کا علاج کرے، تو اس سے انشاءاللہ اس کے چھالوں کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ویسے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گھریلو علاج کتاب میں منہ کے چھالے کے کچھ علاج بیان فرمائے ہیں، اس میں سے ایک علاج میں عرض کرتا ہوں۔ کتاب میں لکھتے ہیں کہ پاؤ بھر گرم پانی کے اندر ایک لیمو یعنی ایک لیمن نچوڑ کر اس سے کلیہ کیجیے، یہ روزانہ دن میں 3 بار کلی کر لے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل منہ کے چھالے دور ہو گئے۔ امیر اہل سنت کی ایک اور کتاب ہے میتھی کے 50 مدنی پھول، اس میں بھی امیر اہل سنت نے چھالوں کا ایک گھریلو علاج لکھا ہے کہ جس کے منہ میں چھالے آتے ہیں یا دانتوں کے پیچھے مسوڑوں میں بھی چھالے آتے ہیں، کسی کے گالوں کی تہ میں چھالے آتے ہیں، سب کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ میتھی کے دانے پکا کر اسے کھا لیجئے، یا پھر میتھی کے تازہ پتے، میتھی کی جو سبزی آتی ہے اس کے تازہ پتوں کو خوب پانی میں ابال کر پانی کو کچھ نیم گرم سا ہونے دیجئے، پھر اس پانی سے غرغرے کر لے، کلیہ کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو ہوا گھریلو علاج۔ روحانی علاج بھی اس کے لیے ایک ہے کہ یا حیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا حیو یا حیو 1000 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، تو انشاءاللہ عز و جل منہ کے چھالوں کی بیماری سے شفا مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بڑی پیاری سنت یاد آ گئی کہ مسواک شریف، جی ماشاءاللہ، مسواک کرنا سنت بھی ہے اور اس کے طبی بھی بڑے فوائد ہیں۔ جیسا کہ سوال کیا گیا کہ منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں، اگر تازہ مسواک لی جائے اور اس کو دانتوں میں چبا کر اس کا جو رس جی ہوتا ہے اس کو آپ اگر منہ میں گھمائیں، پھر اگل دیں، اس کو نکال دیں، تو انشاء اللہ الکریم منہ میں جو چھالے ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں اس سے اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ تو صرف چھالے دور کرنے کے لیے نہیں،
بلکہ پیارے آقا کی اس پیاری سنت پر عمل کرنے کی نیت سے اگر مسواک کو اپنائے تو انشاءاللہ الکریم مسواک کا جو عادی ہوگا نا، یعنی مسواک کو پابندی سے استعمال کرتا ہوگا، تو انشاءاللہ الکریم مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ سبحان تو بہت سارے جہاں طبی فوائد ہے، وہاں یہ اخروی کتنا بڑا فائدہ ہے کہ مرتے وقت انشاءاللہ مسواک کا جو عادی ہوگا، پابندی سے مسواک کرتا ہوگا، اسے انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے۔ بڑی پیارے چیز کی طرف آپ نے توجہ جی۔ دلائی۔ میرا اپنا ذاتی یہ تجربہ ہے کہ مجھے بھی بہت چھالے آتے تھے اچھا۔ پہلے، اور میرے چھالے جو ہیں، میں نے جب ڈاکٹر کو چیک کرایا تو یہی دو چیزیں ہیں، ایک تو پیٹ صاف نہ ہونے اور آنتوں کی تیزابیت، اس جی۔ کی وجہ سے یہ چھالوں کا مسئلہ میرے ساتھ بھی کافی رہا ہے۔ اور جب امیر اہل سنت کی کتاب فیضان سنت میں مسواک کے فضائل جب پڑھے کیا بات ہے۔ تو اس کے بعد سے مسواک کا میں نے یہ معمول بنایا، جیسے ابھی آپ نے ترغیب دلائی کہ اس کے عرق کو، اس کے رس کو جی پورے منہ میں گھما لیں تو جی۔ اس سے یہ تیزابیت ختم کرتا ہے۔ صحیح۔ تو میں نے اس کا معمول بنایا تو الحمدللہ اس کے بعد سے میرے چھالے نہ کے برابر ہو گئے، یعنی کبھی الحمدللہ۔ آئے تو آئے، کیا بات۔ الحمدللہ۔ چلے ناظرین اکرام، آپ کو ایک ہاتھوں ہاتھ مدنی بہار بھی مل گئی۔ اللہ پاک ہم سب کو مسواک کا پابند بنائے اور آمین۔ مسواک کرنے کی اس سنت کو عام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اچھا، کچھ اگر آپ ہمارے ناظرین کو اگر مسواک کرنے کا کوئی طریقہ بھی بتا دیں کہ یہ تو مسواک کی تو ماشاءاللہ علاج کے لیے ایک ترغیب تو مل گئی، جی لیکن مسواک کرنے کا ہم نے یہ سنا ہے کہ کچھ طریقہ بھی ہے بالکل کہ ہے، اس طریقے سے مسواک کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ کیا طریقہ ہے وہ؟ بڑا پیارا اور آسان سا طریقہ ہے۔ اسے سب سے پہلے تو مسواک پاس ہونی چاہیے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ دیکھیے مسواک جو ہے نا، کم از کم ایک بالش ہونی چاہیے، پھر اس کی موٹائی جو آپ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے سائز کے برابر، یعنی اس کی جو موٹائی ہے اس کے برابر ہو۔ بعض لوگ بہت موٹی موٹی مسواک لے لیتے ہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ مسوڑے بھی۔ مسوڑے چھل جاتے ہیں، پھر وہ لے جا کر مسجد میں رکھ دیتے ہیں۔ تو چھوٹی انگلی کا جو سائز ہے، یعنی گولائی ہے، موٹائی ہے، اس کے مطابق ہو۔ ریشہ آپ ایک طرف سے نکال لیں اور اس کو نم کر لیں، یعنی نرم کر لیں پانی میں بھگو کر، یا تازہ ہوگی تو آپ دانت سے چبا لیں، ایک طرف سے ریشہ نکال لیں۔ اب اس کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی جو ہے یہ آپ کی نیچے ہوگی، انگوٹھا سیرے پر ہوگا، 3 انگلیاں اوپر کی طرف ہوں گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسواک کرتے وقت مٹھی نہیں باندھنی، کہ اس سے پائلس ہونے کا اندیشہ ہے، بواسیر کی بیماری ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح پکڑیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر پہلے اوپر کی طرف سے، یعنی اوپر رائٹ سائیڈ میں آپ اس کو مسواک کرنا شروع کریں، پھر اوپر ہی لیفٹ سائیڈ میں لیجئے، پھر نیچے رائٹ سائیڈ، پھر نیچے ہی لیفٹ سائیڈ۔ اب اس کو آپ دھو لیجئے۔ یہ ہو گیا آپ کا ایک مرتبہ۔ اسی طرح پھر کیجئے جس طرح میں نے طریقہ بتایا، یوں 3 مرتبہ مسواک، وضو میں اس انداز میں مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے تو مسواک فرماتے، سونے سے قبل مسواک فرماتے، یعنی بڑا کثرت کے ساتھ مسواک کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھا، جب مسواک آپ استعمال کر لیں تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بعد اس کو آڑا نہ رکھیں بلکہ اس کو کھڑا رکھیں، کسی سپورٹ کے ساتھ رکھ لیں۔ امیر اہل سنت جو عاشق سنت ہیں، سبحان اللہ، عاشق مدینہ ہے، انہوں نے یہ ایک بڑا پیارا انداز دیا ہے نا، کرتے میں ایک مسواک کے لیے الگ سے جیب رکھوائی جاتی ہے کہ یہاں اگر آپ رکھ لیں تو یہ دل سے بھی لگی رہے گی اور انشاءاللہ وہ کھڑی بھی رہے گی۔ اچھا، کھڑی آڑی رکھنے کا نقصان یہ ہو سکتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مسواک کو اگر آڑا رکھا جائے تو اس سے پاگل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اچھا، مسواک بلغم بھی دور کرتی ہے، حافظہ تیز کرتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز کرتی ہے، اور معدے کے بہت سارے امراض کے لیے مسواک بہت زیادہ مفید ہے۔ تو اسے حاصل بھی کیجیے اور اسے اگر ہو سکے تو اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے تقسیم بھی کیجیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو یہ سنت عام کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور چونکہ اب وہ برش اور وہ یہ ساری چیزیں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، تو مسواک کی طرف ایک تعداد کی توجہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بڑا پیارا فرمان ہے کہ ایسے وقت میں کہ میری سنت کو، ایسے دور میں کہ میری سنت کو چھوڑ دیا گیا ہو، ایسے وقت میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو تیری سنتوں پر چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پر چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ابھی آپ نے جو ایک بتایا کہ
اوپر کے حصے میں سیدھی طرف، تو ہو سکتا ہے کہ کیمرے میں یہ الٹی طرف ناظرین بھی کو الٹی طرف نظر آ رہا ہو، جی تو یہ وضاحت بس اسی لیے ہے کہ سید صاحب نے سیدھی طرف ہی کیا، ہو سکتا ہے کہ کیمرے میں کہ آپ کو نظر الٹی طرف آ جائے۔ صحیح۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، کافی دنوں سے اگر کسی کو اسکن الرجی ہے اور داغ دھبے بھی ہو رہے ہیں بدن میں اور خارش بھی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی علاج یا کوئی وظیفہ آپ ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ جی اسکن پرابلم ہے، خارش رہتی ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے گھریلو علاج، اسے تو ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، نام سے ظاہر ہے گھریلو علاج تو گھر میں تو ہونی ہی چاہیے۔ جی، اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑا خوش ذائقہ حلوے کا طریقہ لکھا ہے، کیا بات ہے۔ اور اس حلوے کے استعمال سے کئی ایک فوائد ہیں۔ میں پہلے حلوہ بنانے کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ چلیے ناظرین، سیکھتے ہیں ہمارے اعجاز بھائی سے حلوہ بنانے کا طریقہ۔ حلوہ یوں بنائے کہ سونف جو ہے یہ 250 گرام، 250 گرام سونف اور 250 گرام دھنیا، جو دانے والا دھنیا آتا ہے، یہ دونوں کو اچھی طرح باریک پیس کر اس میں اصلی گھی 750 گرام اور 1 کلو چینی ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر کر محفوظ کر لیں، اور روزانہ صبح و شام 2 تولہ اس جیسے ابھی کے دور میں گرام میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو 25 گرام کے آس پاس اچھا بنتا ہے، 25 گرام یہ روزانہ صبح و شام اس کو کھا لے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل کئی ایک بیماری جو جسمانی ہے اسے شفا ملے گی، جیسے خون میں اگر خرابی ہے تو یہ اس کو بھی صاف کرے گا، خارش بھی انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گی، جریان کی اگر تکلیف ہے تو انشاءاللہ عز و جل جریان کی تکلیف سے بھی شفا ملے گی، اور اگر نظر کی کمزوری ہے، نظر بھی کم آتا ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ کیا یہ حلوے کا استعمال بڑا فائدہ مند ہے۔ لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ چونکہ اس میں شکر کا استعمال ہے، شوگر کا مریض اسے استعمال کرنے سے پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر سے رابطہ کر لے، صحیح۔ ان سے مشورہ کر لے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا ایک عمل ہے کہ اگر خارش ہے تو روزانہ صبح نہار منہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر کچھ کھائے پیے، نہار منہ سادہ پانی کے اندر 2 تولے اصلی شہد، 2 تولے یعنی یہی 23.32 گرام کے آس پاس کچھ یہ بنتا ہے، تو 2 تولے شہد اس کے اندر ملا دیں اور اس پانی کو یہ پیا کریں نہار منہ روزانہ، تو انشاءاللہ عز و جل خارش کی بیماری سے شفا ملے گی۔ نہائے، اور بالخصوص جس جگہ پر خارش ہے اس جگہ اچھی طرح سے صابن وغیرہ سے اس کو دھو لیں، تولیہ ہر مرتبہ نیا استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ سے شفا ملے گی۔ ایک وظیفہ بھی میں عرض کر ہر بار تولیہ نیا استعمال کرنا تو شاید مشکل ہوگا۔ میری یہاں مراد ہے نیا تولیے سے مراد کہ وہ تولیے کو دھو کر یا دھوپ میں اچھی طرح اس کو اس انداز سے سکھا دے کہ اس میں سے پانی بالکل ختم ہو جائے، اور تولیہ جو ہے یہ دھوپ کی تپش سے گرم ہو جائے، ایسا تولیہ وہ روزانہ اس کو سکھائے، اپنے کپڑے بھی ہو سکے تو اسی انداز سے سکھایا کرے، صاف بھی رکھے۔ جی صاف ستھرے رکھے، تو اس سے انشاءاللہ اسکن الرجی سے اس کو شفا مل جائے گی، بچا رہے گا۔ یہ احتیاطیں جن کو نہیں ہے، اسکن الرجی نہیں ہے، خارش نہیں ہے، وہ بھی یہ احتیاطیں کرے، انشاءاللہ آئندہ کے لیے اسکن الرجی سے اس کی حفاظت رہے گی۔ انشاءاللہ۔ ایک حکایت امیر اہل سنت نے لکھی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے سفر کا ارادہ کیا، حجاز مقدس کے سفر پر یہ روانہ ہوا، سفر کے دوران یہ اس کا کوفہ سے سفر ہوا، لیکن اس کو خارش کی تکلیف تھی، اور وہ کوفہ جب پہنچا تو اس کی خارش کی تکلیف اس شدت کے ساتھ بڑھی کہ اس کی ہمت نہ ہوئی آگے سفر کرنے کی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ آپ جائیں، میں یہیں رہوں گا، تکلیف سے سفر نہیں ہو پائے گا۔ وہ وہاں رکا اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار فائز الانوار پر اس نے حاضری دی، اور اس کو غم میں تکلیف میں حضرت کے مزار پر ہی
نیند آ گئی. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں اپنا جلوہ دکھایا، سبحان اور جلوہ دکھا کر اسے جب اس نے خواب میں دیکھا تو فریاد کی، اپنی بیماری بتائی. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14 اسے عطا فرمائی کہ تو اس آیت مبارکہ کو پڑھ، شفا مل جائے گی. وہ آیت مبارکہ یہ ہیں: فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اس آیت مبارکہ کو آپ نے تعلیم فرمائی. جی. جب وہ صبح اٹھا تو اس کا کہنا ہے کہ میرے جسم سے خارش کی تکلیف ختم ہو چکی تھی. اللہ اللہ اللہ. تو یہ ناظرین نے اسکرین پر بھی اس وظیفے کو، اس قرآنی آیت کو دیکھا ہے. اس کی چاہے تو اسکرین شاٹ لے لیں یا حوالہ لکھ لیں کہ پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14. تو یہ اس کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اسکن الرجی سے شفا مل جائے گی. سبحان اللہ. یہاں ایک بڑی پیاری بات یہ بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ والے کس طرح اللہ کے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہاں اگر کوئی یہ ہمیں دیکھنے سننے والوں میں کوئی ایسا ہمیں سن رہا ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ یار اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، وسیلہ نہیں بنانا چاہیے. تو یہاں ایک بڑی پیاری بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً کارساز مددگار ہے اور وہی مدد فرماتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے اختیار عطا فرمائے، جسے اجازت عطا فرمائے، جن بندوں کو خاص کر لے، چن لے، اپنا خاص قرب عطا فرما دے، تو ایسے بندے بھی پھر اللہ کے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ والوں کا مدد کرنا، یہ بات یاد رہے کہ اللہ والوں کا مدد کرنا یہ اللہ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے. جیسے بہت سارے واقعات ہیں جو بزرگوں نے نقل کیے ہیں. اللہ پاک ہمیں فیضان مولا علی عطا فرمائے. آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا سوال کیا گیا. حضرت یہ سوال عرض کرنا ہے کہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں دل نہیں لگتا ہے، تو کوئی اس کا روحانی علاج یا کوئی عمل ارشاد فرما دے. جی، کام میں دل لگے، حلال جائز کاروبار میں دل لگے، اس کے لیے کچھ روحانی علاج. کاروبار یا نوکری میں اگر دل نہ لگتا ہو اور کاروبار بھی یا جہاں جاب کرتا ہے وہ بھی جائز طریقے سے ہی کام ہے، تو اس کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 100 بار یہ دعا. اسکرین پر آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، اس وظیفے کو 100 بار پڑھیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لیں، انشاءاللہ کام میں دل لگے گا. کبھی کبھی یہ کیفیت جب ہوتی ہے کہ کام میں دل نہیں لگتا، اس وقت بندے کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے. نہ عبادت میں دل لگ رہا ہے، نہ اپنی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اوراد و وظائف کرنے، بلکہ تعویذ لینے جانے کے لیے بھی اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو اگر اس کی کیفیت اس قدر سست ہو چکی ہے کہ اس کا کچھ بھی یہ وظیفہ بھی وہ نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے گھر کے افراد میں سے یا اس کے دوست وغیرہ میں سے کوئی بھی یہ عمل کر کر اس پر دم کر سکتا ہے. یہ عمل کی مدت 40 دن تک ہے. 40 دن کنٹینیو یہ عمل کرنا ہوگا. گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگر گیپ ہوگا تو اس کے نیکسٹ ڈے اگر وہ شروع کرے گا تو وہ فرسٹ ڈے ہوگا. یعنی پھر سے ان کو شروع کرنا پڑے گا. اللہ 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 کرم فرمائے اور ہمارا نیکیوں میں بھی دل لگ جائے، مسجدوں میں بھی دل لگ جائے. اللہ کرے تلاوت میں بھی دل لگے، عبادت میں بھی دل لگے، اور گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام میں ایک بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہم شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی صورتوں کے فضائل اور فوائد. آج انشاءاللہ الکریم کون سی صورت ہمارے اعجاز بھائی بیان فرمائیں گے، اس کی فضیلت بھی سنتے ہیں اور اسے نوٹ بھی فرما لیجئے، اس پر عمل کی نیت بھی فرما لیجئے. جی، سیگمنٹ ہے قرآنی صورتوں کے فضائل و فوائد. آج انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی جس سورت کی فضیلت ہم سنیں گے وہ سورہ مبارکہ ہے قرآن مجید کا دل. میری مراد سورہ یاسین شریف ہے. سورہ یاسین شریف کے بڑے فضائل ہیں. اسے قرآن شریف کا دل بھی کہا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت ایک بار کرے گا اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے.
عمل یہ ہے آج کے اس سلسلہ روحانی علاج میں کہ جو کوئی والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو تلاوت کرنے سے اس کے ہر حرف کی تعداد، یعنی اس سورہ یاسین میں جتنے حروف ہیں، جیسے اب یاسین جی یہ ایک حرف نہیں ہوا صحیح بلکہ یہ دو حرف ہیں، لفظ یا اور پھر سین، جی تو یاسین یہ دو حروف ہوئے. تو اسی طرح جتنے حروف اس سورہ مبارکہ میں ہیں ان کی تعداد کے برابر انشاءاللہ پڑھنے والے کے گناہ بخشے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان تو ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا پیارا عمل ہے. اگر والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہر جمعہ کو ان کی قبر کی زیارت بھی کریں اور وہاں جا کر ایک مرتبہ سورہ یاسین، پارہ 22 کے اختتام پر یہ سورت شروع ہوتی ہیں اور پارہ 23 کے شروعات کے چند صفحات کے بعد میں یہ سورت مکمل ہو جاتی ہیں. اگر کوئی پڑھنے جائے تو شاید 15 سے 20 منٹ میں، اگر اس کی رفتار کم ہے تلاوت کرنے کی، تو 15 سے 20 منٹ میں وہ اس سورت کو پڑھ سکتا ہے. لیکن برکت کیا ملے گی کہ اس کے جتنی تعداد حروف کی ہے اتنے اس کے گناہ بخشے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم. تعالی علیہ وسلم. اس میں ایک بڑا پیارا میسج، خاموش میسج بھی ہے، وہ یہ کہ ہر جمعہ کو جن کے والدین فوت ہو گئے یہ ان کی قبر پر حاضر ہو کہ ان کے حقوق اب بھی باقی ہیں. جی یعنی والدین کے انتقال کرنے کے بعد بھی ان کا حق اولاد پر باقی رہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قبر پر حاضر ہوں، ایصال ثواب کی ترکیب بنائیں، تو انشاءاللہ جہاں ہمیں پڑھنے سے اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، ایصال ثواب کرنے سے انشاءاللہ ان کا بیڑا بھی پار ہوگا انشاءاللہ الکریم. آئیے آگے اپنے سلسلے کو لے کر بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ روحانی علاج بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر کسی کو گھبراہٹ ہوتی ہے جس کے ذریعے بہت پریشان رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج یا عمل ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. گھبراہٹ بہت رہتی ہے اور کچھ بھی مطلب سوچ بنتی رہتی ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گھبراہٹ کی تکلیف سے شفا عطا کرے. آمین. دل کی گھبراہٹ کے لیے 3 روحانی علاج عرض کرتا ہوں. ایک تو روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر کم از کم 7 بار، کم از کم 7 بار، اور اگر کوئی 7 بار سے زیادہ پڑھنا چاہے تو پھر کوئی تعداد نہیں ہے، پھر 8 بار بھی پڑھ سکتا ہے. طاق عدد میں پڑھ لے تو زیادہ اچھا، یعنی آڈ نمبرز میں پڑھ لے، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 13 مرتبہ، تو کم سے کم لیکن 7 مرتبہ پڑھے. دعا یہ پڑھنی ہے، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی، یا اللہ قوینی و قلبی. یہ دعا کو پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ، دل کی جملہ تکلیف سے افاقہ حاصل ہو جائے گا. ایک عمل تو یہ ہوا. دوسرا، شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں دل کی گھبراہٹ بلکہ دل کے جملہ امراض کے لیے امیر اہل سنت نے یہ عمل لکھا ہے. بڑا پیارا عمل ہے. امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ سورۃ الرعد، یہ پارہ 13 کے اندر ہے، اس کی آیت نمبر 28 کا 28 کا یہ حصہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہر نماز کی فرض کے بعد، جیسے فجر کی فرض پڑھنے کے بعد، ظہر کی فرض پڑھنے کے فوراً بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ آیت مبارکہ کے جز کو پڑھ لے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ پڑھ لیں 11 مرتبہ، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور اپنے سینے پر دم کر لے. انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ کی بیماری، گھبراہٹ کی تکلیف سے بھی شفا ملے گی. اور اگر دل کی کوئی مرض ہے، شریان بند ہو گئی ہے، خون کا دور صحیح نہیں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی شفا ملے گی انشاءاللہ. اور اگر یہ تکلیف، یہ 2 عمل تو وہ میں نے عرض کیے کہ جن کو گھبراہٹ نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، جن کو گھبراہٹ کی تکلیف ہے وہ بھی کر لے، دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. ایک عمل مزید عرض کر دیتا ہوں
لا حول شریف، مکمل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس مبارک دعا کو 60 بار 60 ٹائمز پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لے اور اس پانی کو استعمال کرے۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ جب گھبراہٹ ہو تب 60 بار پڑھے، پانی پر دم کرے اور اس پانی کو پی لے، انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا مل جائے گی۔ بھائی نے ایک سوال میں مزید یہ بھی کہا ہے کہ جی سوچ بہت آتی ہے، جی جی تو یہ سوچ سے شاید ان کی مراد وسوسے ہیں، کہ وسوسے بہت آتے ہیں۔ تو وسوسے، اس سے پہلے بھی ہم نے روحانی علاج کے ہمارے سلسلوں میں وسوسوں کے حوالے سے کافی مدنی پھول عرض کیے ہیں کہ یہ ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے ساتھ میں ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، جسے فارسی میں حمزاد اور عربی میں اسے وسواس کہتے ہیں۔ جب بھی اس کی طرف سے جو خیالات آئیں گے یہ وسوسہ ہوتا ہے۔ اب بہت طریقوں سے وسوسے آتے ہیں، کبھی غسل میں وسوسے، کبھی وضو میں وسوسے، کبھی نماز میں وسوسے، کبھی تقدیر کے متعلق، کبھی معاذ اللہ خدا کے متعلق وسوسے آتے ہیں، کبھی انبیاء کے بارے میں وسوسے آتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت اپنی کتاب وسوسے اور ان کا علاج میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں تو اس لیے جب بھی وسوسے آئے اس وقت اللہ کا ذکر شروع کر دے، جی تو اللہ کے ذکر کی برکت سے شیطان دور ہو جائے گا تو وسوسے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی کے اندر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح و شام 21 بار 21 ٹائمز لا حول شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے گا، انشاءاللہ عز و جل شیطان اسے وسوسہ نہیں ڈالے گا۔ تو یہ دو روحانی علاج ہے کہ ایک تو جب وسوسہ آئے اس وقت اللہ کا ذکر کر لے، اور دوسرا یہ کہ روزانہ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ پینا جو ہے پانی وہ صبح و شام ہے، صبح و شام یہ پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، کھانے پینے میں وسوسہ نہیں آتا ہے کہ میں نے کھایا یا نہیں کھایا؟ پتہ نہیں میں نے آج دوپہر کا کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ یہ وسوسے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے نا، پھر وہ اسی طرح کی چیزیں اس کے ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بڑا اچھا اس کا علاج یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا اس کا بہترین علاج ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ بڑھتے 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 یہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بندہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، پھر وہ مطلب دوسرے کام کر ہی نہیں پاتا، وہ انہی الجھنوں میں الجھا رہتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید اگلے سوال کی طرف۔ حضرت، میں آپ کا جو روحانی علاج پروگرام ہے میں کافی دیکھتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، اور میں اپنے دوستوں رشتہ داروں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دیکھیے۔ مجھے اس میں جاننا تھا کہ میرا حافظہ بہت کمزور رہتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا ہے، تو اس کے لیے کچھ روحانی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ قوت حافظہ کے بہت ساروں کے ساتھ میں یہ مسئلہ ہے کہ قوت حافظہ کمزور ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حافظہ بھی کمزور ہے، ہاضمہ بھی کمزور ہے۔ حافظے کی کمزوری کے لیے 3 روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اور بڑا آسان روحانی علاج ہے کہ ہر نماز کے بعد پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ مضبوط ہوگا۔ ایک عمل گھریلو علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے، رات میں سونے سے پہلے 3 عدد بادام لے کر 3 مرتبہ یہ مبارک اللہ کا نام یا ذی الجلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھ لے، اور تینوں باداموں پر ایک ساتھ دم کر لے۔ ایک بادام اسی وقت کھا لیں، ایک بادام صبح کھا لیں، اور ایک بادام دوپہر کھا لیں۔ پھر رات آئے تو رات میں اسی طرح 3 بادام لے کر یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام یا ذی الجلال والاکرام 3 مرتبہ پڑھ کر بادام پر دم کر دے، ایک اسی وقت کھا لیں۔ یوں 21 دن تک وہ یہ عمل کنٹینیو کرے، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ تیسرا روحانی علاج ہے یا علیمو
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے. یا علیم، اس میں عین ہے، عین کی ادائیگی درست ہوگی تو انشاءاللہ وظیفہ فائدہ کرے گا. یا علیم 7 بار. پھر اس کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ علم نشرح یہ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں. جس بچے کی یا بڑے کا حافظہ کمزور ہے اس کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا. یہ عمل جو ابھی تیسرا عرض کیا ہے یہ تا حصول شفا ہے، جی یعنی جب تک اس کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ میرا قوت حافظہ مضبوط ہو گیا ہے ہم۔ تب تک اس کو یہ عمل کرتے رہنا ہے. ایک اور بڑا پیارا درود پاک ہے کہ جسے اگر مغرب اور عشاء کے درمیان کثرت کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ الکریم نسیان سے نجات ملے گی ماشاء اللہ. اور حافظہ انشاءاللہ قوی ہوگا. وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ کما لا نہایت لکمالک وعد کمالہ. یہ درود پاک کو اگر مغرب اور عشاء کے درمیان کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. اچھا، حافظہ کمزور ہونے کے بھی کچھ اسباب اگر آپ بیان فرمائیں کہ یہ کیوں کمزور ہو جاتا ہے یا کب کمزور ہو جاتا ہے؟ قوت حافظہ کی کمزوری کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ استنجا خانے میں سوچنے سے بھی قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے. اچھا. اور بیت الخلاء یعنی جو پیٹ سے گندگی خارج ہوتی ہے اس میں تھوکنے سے بھی قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے. اچھا. اور ایک یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے بھی قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے. دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج، جی. یہاں سے قوت حافظہ کے لیے جو بھی وظائف عرض کی اس میں سے کچھ وظائف الحمدللہ ہمارے روحانی علاج سے بھی، جو روحانی علاج ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ جی. تعویذات کے سٹال لگتے ہیں وہاں سے بھی ملتے ہیں. ہم۔ تو یہاں سے جو قوت حافظہ کا ہمیں روحانی علاج دیا جاتا ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ عمل تو کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ عمل بھی کر رہے ہو اور گناہوں کا سلسلہ بھی ہے، فلمیں جی. بھی دیکھ رہے، گانے بھی سن رہے، ڈرامے بھی دیکھ رہے، تو پھر اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ یہ حافظے کو کمزور کر دیتے جی. ہیں. تو پھر گناہ کا کام بھی کر رہا ہے. جیسے اس کی ایک مثال لے لے کہ کوئی شکر بھی کھا رہا ہے اور چاہے کہ میرا شوگر کا مرض ختم ہو جائے، تو یہ تو صحیح. پاسبل نہیں ہے. تو اسی طرح اس کو اگر وہ قوت حافظہ مضبوط کرنا چاہتا ہے تو گناہوں سے بچنا بھی پڑے گا. صحیح. انشاءاللہ قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گا. پھر کھٹائی سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے، بد نگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں کہ جو بلغم بناتی ہیں اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. اچھا. اگر ان چیزوں یعنی روحانی علاج کے ساتھ ساتھ اگر یہ عمل بھی کیا جائے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچایا جائے، اور پھر کھانے پینے میں یہ چیزیں جو چند باتیں بیان کی ہیں اس میں بھی احتیاط کی جائے تو انشاءاللہ حافظہ آپ کا مدینہ مدینہ ہوگا. اور حافظہ مضبوط آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہونا چاہیے اپنے آپ سے. اگر یہ نیت ہو جائے کہ میں حافظہ اس لیے مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی صورت حفظ کروں گا، سبحان اللہ. حدیث یاد کروں گا، قرآن کی آیت یاد کروں گا، دعائیں یاد کروں گا، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو مزید ثواب بڑھ جائے گا آپ کا اللہ نے چاہا تو، اور اس اچھی نیت کی برکت سے اللہ نے چاہا تو حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. مسواک کی جیسے شروع میں جو ترغیب دلائی گئی جی. ہے، مسواک کے فضائل میں بھی ایک فضیلت ہے صحیح. کہ مسواک قوت حافظہ بڑھاتی ہے. کیا بات ہے. تو ناظرین اکرام بڑھتے ہیں اپنے آخری کال کی طرف. ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. آئیے آخری سوال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال کیا جا رہا ہے. سلسلہ روحانی علاج ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. میرا سوال، جادو سے حفاظت کا کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجئے. جی، جادو سے حفاظت. ویسے سب سے پہلے تو ہر ایک کو پازیٹیو رہنا چاہیے. جی. تکلیفیں پریشانیاں اگر آتی ہیں تو بہت ساروں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، جی. جی. بندش ہے، فلاں نے کر دیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو وہی کاروبار جو دوسرا کرتا ہے یا مارکیٹ میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو اس کی طرف توجہ چلی جاتی ہے کہ اس نے کچھ کر دیا. اور یہ کرنا، بندش وغیرہ، یہ سب جادو کی قسم ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو پازیٹیو رہیں. ورنہ اگر جیسے انہوں نے تو جو سوال کیا اس میں تو یہ ایک اپنی حفاظت کے لیے چاہ رہے ہیں کہ آئندہ کوئی ایسا عمل ان پر نہ ہو جائے جس سے
جادو کے اثرات ظاہر ہو تو صحیح۔ اس کے لیے ہر ایک چاہے تو یہ عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو مبارک نام ملا کر یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یہ دو مبارک نام ہیں، دونوں کو ملا کر ایک ساتھ روزانہ 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے اور اپنے اوپر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جادو سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ نے روحانی علاج پروگرام میں شرکت کی، شامل ہوئے، یقیناً بہت کچھ سیکھنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہوگی اور بہت سے روحانی علاج آپ نے حاصل بھی کیے ہوں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ انہیں دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پروگرام کو اختتام کی طرف لیتے ہوئے آئیے، بہت سارے پریشان حال عاشقان رسول ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہوں گے، تو ان کے لیے کوئی اجتماعی دعا بھی ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، جیسے بھی ہیں تجھے وحدہ لا شریک جانتے ہیں، تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ہم اپنے آمین۔ گناہوں پر شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے توبہ قبول کرنے والے ہماری توبہ قبول فرما، آمین۔ ہمارے والدین کی مغفرت کر دے، آمین۔ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، آمین۔ دوست احباب رشتہ دار استاذ و پیر کی بھی مغفرت فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ پاک کئی پریشان حالوں نے دعاؤں کا کہا ہے، تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تجھ پر آشکار ہیں، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ آمین۔ جو بچے والدین کے نافرمان ہیں انہیں مطیع و فرما بردار بنا دے، آمین۔ جن کی روزی کے معاملات ہے، کاروبار نہیں چل رہا، نظر لگ گئی ہے، جو تکلیف ہے تو وہ دور فرما دے، آمین۔ کاروبار چل جائے، روزی میں برکت ہو جائے، ایسا کرم فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ قوت حافظہ بھی مضبوط فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ عز و جل جادو جنات کے معاملات سے حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک جسمانی خارش کی تکلیف ہے، منہ میں چھالے آ جاتے ہیں، تو سب جانتا ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا شافی الامراض مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ آمین۔ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما۔ آمین۔ جو ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں ہیں، ان کی جو تکلیف ہے، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، ان کی آمین۔ جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ آمین۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما،